اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 38واں تفسیر سیشن ہے، سورہ یاسین ہے۔ اس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہم مختصراً پڑھ چکے ہیں اور آگے سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں سپارے کا یہ آخری صفحہ جو ہے بن رہا ہے۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ اچھا، اس رکوع کے ترجمے سے کچھ ایک دو آیات پہلے بھی جو ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی تھیں، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے۔ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں ہیں، مطلب جو کچھ تم کر رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں، جو آثار تم نے چھوڑے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، مطلب تم نے جہاں جس جگہ پہ جس لوکیشن پر جو بات کی ہے، جو عمل کیا ہے، اس کا ریکارڈ بن رہا ہے۔ یہ باتیں جب 14 صدیاں پہلے کے لوگ صحابہ سنتے ہوں گے، عرب کے لوگ سنتے ہوں گے، تو ان کے لیے تو اس پر یقین لانا بہت مشکل ہوگا کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی اس ٹائم تو نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو ان لوگوں کے لیے ان باتوں پر یقین لانا مشکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو بات کریں گے اس کا ریکارڈ بن رہا ہوگا، ہم جو کہہ رہے ہوں گے اس کا ریکارڈ بن رہا ہوگا۔ لیکن 21ویں صدی کے انسان کے لیے کیا اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے؟ یہ تو انسان یہ والا کام کر لیتے ہیں۔ مطلب آپ کے پاس جو شناختی کارڈ ہوتا ہے یا آپ کی فون کی جو سم ہوتی ہے اس سے آپ ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کدھر ہیں، آپ کہاں پر ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ تو انسانوں نے انسانوں کو ٹریک کرنا شروع کر دیا، مطلب اب پوری طرح ہمارا ایک ایک عمل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انسان ایک انسان کا ریکارڈ رکھ لیتا ہے۔ ہاں، دل میں کیا سوچ رہا ہے، نیتیں کیا ہیں، اس کا حال تو بہرحال اللہ جانتا ہے، لیکن آج کے دور کے انسان کے لیے تو یہ بات جاننا یا سمجھنا یا اس پہ یقین رکھنے میں سے کیا مسئلہ ہے۔ ہاں، پرانے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی ہوگی یہ بات کہ کسی انسان کے ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا، اس کی لوکیشن کا کیسے کوئی ریکارڈ رکھ سکتا ہے، لیکن آج کے دور کے انسان کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ ایون ہماری فیس بک جو ہے اس نے سیو کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا لائک کیا، ہم نے کس ٹائم کون سی ویڈیو دیکھی، وہ آپ اگر اپنی ہسٹری دیکھیں، آپ نے کون سی چیز لائک کی، اپنا ایکٹیویٹی لاگ دیکھیں، کون سی ویڈیو کتنی دیکھی، کتنی واچ کی، کیا کیا،
اس کے مطابق پھر وہ مزید سجیشنز ہوتی ہیں. تو وہ تو فیس بک آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کی فیس بک ایکٹیویٹی کیا ہے. وہ تو آپ کا موبائل اور انٹرنیٹ بتا دیتا ہے کہ آپ نے آپ کتنی واک کی, کیا کیا, کتنی کالز کی ہیں. یہ تو انسان اور انسان کی بنائی ہوئی مشینیں ریکارڈ رکھ لیتی ہیں. تو جب انسان یہ کام کافی حد تک کر لیتا ہے تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے انسان کی ایک ایک بات, ایک ایک خیال کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہے. تو آج کے دور کے انسان کے لیے تو اس پر یقین کرنا کافی آسان ہو گیا ہے. پہلے والے لوگوں کے لیے یہ بات مشکل تھی سمجھنا اور اس کا ادراک کرنا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہوگا. تو اگر انسان کی باتوں کا ریکارڈ رکھ لیتا ہے تو یہ آسانی سے اس بات میں یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم جو سوچتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں جو خیال آتے ہیں, اس کا اللہ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے. ہم آنکھ سے جو دیکھتے ہیں اس کا اللہ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے. ہم منہ سے جو بولتے ہیں اس کا اللہ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے. تو یہ جی آیت ہے قرآن کی جی کہ ہم نے ایک بار ان کے آگے کھڑے. اچھا جی, وہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی کا والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. اس بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان ہو, اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, کہ ہمارا کام, رسولوں کا کام اور ہر دین کے داعی کا کام اللہ کا پیغام دیانت داری کے ساتھ صاف ستھرا بیلنس طریقے سے ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر لوگوں تک پہنچا دینا ہے. آگے لوگ اس کا کیا ری ایکشن دیتے ہیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے لے گا. اگر تم باز نہ آئے, یہی اس لیے ہر تقریر کے آخر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرا ذمہ داری تھی پیغام کو پہنچانا. وما علینا الا البلاغ المبین. درس کے قرآن کے بعد, ہر لیکچر کے بعد یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں. اگر تم رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں, یعنی نعوذ باللہ تمہاری موجودگی جو ہے ہماری بستی کے اندر, رسولوں کی موجودگی, جو پہلے 2 رسول آئے پھر ایک اور مدد کے لیے آیا, ایک ہی بستی میں 3 رسول. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری موجودگی تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نحوست ہے, یعنی ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں ہماری بستی کے اندر وہ تمہاری وجہ سے ہیں. یعنی کہ جس طرح آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ مولویوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اچھا 70 سال سے حکومت کوئی اور کر رہا ہے اور مولویوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, یہ بات کی جاتی ہے نا. خیر اس کے اندر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہر کسی کے اپنے اپنے گناہ ہیں, ہر کوئی اپنی جگہ قصوروار ہے, لیکن یہ جملہ کہا جاتا ہے یعنی نیک لوگوں نے, اللہ کا جو نام لینے والے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اور آپ نے جیسے اس ملک کو آسمان پہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے, حکومتیں آپ کے پاس, یونیورسٹیاں آپ کے پاس, میڈیا آپ کے پاس, آپ نے اس ملک کو جیسے بہت کچھ دیا. تو ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. ٹھیک ہے جی. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کر لو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. اب یہ کہانی ہے ایک شخص کی, بڑی خوبصورت کہانی ہے کہ 3 رسول تھے اور وہ ایک بستی میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے. بستی والے بات نہیں مان رہے تھے, ان کو گالیاں دے رہے تھے, ان کے خلاف مغلظات پک رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم ہمارے لیے نحوس ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ, ہمیں اپنی مرضی کرنے دو, ہمیں اللہ اور رسول کی باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی, نہ ہمیں پسند آتی ہیں اور نہ ہمیں یہ پریکٹیکل لگتی ہیں. تو اس کے بعد یہاں تک وہ مذاق اڑانے کے بعد اور گالیاں دینے کے بعد وہ لوگ اس حد تک آ گئے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. یعنی دین کے راستے پر چلنے پر لوگوں کو سزائیں ملی ہیں, ملتی رہی ہیں اور ملیں گی. لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بات نہیں مانتے تو پھر وہ تنگ کہتے ہیں اب ہم تم نے یہ دین کی بات کی یا اس دعوت کا کام کیا یا اللہ رسول کا نام لیا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, یعنی اذیت ناک موت دیں گے, تم باز آ جاؤ, دھمکایا. تو اتنے میں ایسی جب صورتحال بگڑ گئی, جب یہ مطلب لڑائی والا معاملہ ہو گیا, تنازعہ بن گیا, جان زندگی موت کے مسئلے بن گئے, تو ایک بندہ آیا بستی کے اندر سے, دور سے وہ دوڑتا ہوا آیا. یہ بندے کی سٹوری ہے اور بڑی کمال سٹوری ہے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے اسی قوم کا تھا
اور جب قوم سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ ہوں، اس کی بات ذرا زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پہ ہیں۔ اگر کسی بندے کا اندازہ لگانا ہو کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، تو اس کے 2 کرائٹیریا ہیں جو ہمیں یہاں نظر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ تم رسولوں کی پیروی اس لیے کرو کہ ایک تو یہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، مطلب یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا دین کی تبلیغ کا کام، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ انہیں کوئی پیسے مل رہے ہیں اس کام کے، انہیں کوئی جو ہے ان کی کوئی تنخواہ لگی ہوئی ہے، یا انہیں کوئی پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے، یا مطلب کیا یہ مطلب کون جو ہے اٹھے گا اور بلا غرض جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ دین کا کام کرنا شروع کر دے اور لوگوں کی دھمکیاں برداشت کرے، لوگوں کی گالیاں برداشت کرے؟ تو اس کے اخلاص پر تو شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بندہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو اسے نہ گالیاں پڑیں گی، نہ دھمکیاں ہوں گی، نہ زندگی اس کی خطرے میں جائے گی، تو وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اسے کیوں شوق پڑا ہوا اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے، گالیاں سننے کا؟ تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ ایک سچے دین کی دعوت دے رہا ہے اور اس پر کمیٹڈ ہو کے لگا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، ان لوگوں کی تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کوئی ایمانداری کی بات کر رہے ہیں، سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں، دیانتداری کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کا حق نہ کھانے کی بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے، تو کیا کوئی ایسی بات ہے؟ اچھا جی، آخر کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس نے پہلے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور اب اس نے جب دیکھا ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، ہم لوگ تو جب معاملہ خراب ہونے لگے تو نکل جاتے ہیں نا یہاں سے کہ ہم بھی نہ پھنس جائیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے ایمان چھپایا ہوا تھا اور جب معاملہ خراب ہونے لگا، بگڑنے لگا، تو اس نے اپنے ایمان کو ایکسپوز کر دیا، بتا دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ مشکل وقت میں آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو پہلے کہیں ساتھ کھڑا نہیں تھا کسی جناب مصلحت کی وجہ سے۔ جب پتہ لگا کہ یہاں تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو اس نے یہ بھی اس قربانی کی دلدل میں، اس آگ میں اس نے اپنے آپ کو جھونک دیا۔ سچا ایمان تھا نا، اگر ایمان چھپایا ہوا تھا تو جب ایمان کے اظہار کرنے کا موقع آیا تو اس نے کیا، یعنی بزدلی کی وجہ سے ایمان نہیں اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں، میں یہ جس اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں اس کی کیوں نہ میں بندگی کروں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں؟ آخر کیوں نہ؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، 23ویں سپارے کا آغاز ہی اس خوبصورت آیت سے ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو یعنی جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو کوئی آپ کو کوئی بات کرے یا کوئی تانا مارے تو اسے کہیں کہ بھئی میں اس اللہ کی کیوں نہ بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اچھا میں اب نماز پڑھتے ہوئے شرماؤں؟ یعنی میں اپنے مالک کا حق ادا کرتے ہوئے شرماؤں؟ یعنی جب بھی کوئی دین کی بات ہو تو میں کیوں نہ دین کی بات کروں، اس دین کی بات کروں کہ جس کا دین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کا بندہ ہوں تو میں نے اسی کی بات ہی کرنی۔ تو اس میں تو ایک بار پتہ چلی کہ اس نے فل کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ آخر اس میں برا ہی کیا ہے کہ میں ایک اللہ کی بندگی کروں، اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، مجھے جسم دیا ہے، مجھے زندگی دی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں جس کی طرف میں نے واپس جانا ہے۔ یا تو میں ادھر آ چکا ہوتا دنیا میں اور اس کے بعد میں نے جانا ہی نہ ہوتا تو چلو سمجھ آتی کہ اب مرضی کرو، کوئی واپسی کوئی نہیں۔ جب میں نے جانا بھی مر کے اسی کے پاس ہے تو پھر میرا جب انجام ہی ادھر ہے تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں؟ ایک بڑی ایک لاجیکل سی بات ہے جو سمجھ آتی ہے سب کو۔ اچھا جی، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یہ ہے توحید، کہ اس نے کہا کہ اگر میں دوسرے خدا بنا لوں اور جو میرا اصل خدا ہے وہ اگر مجھے کوئی فائدہ نہ دینا چاہے تو دنیا کے سارے خدا مجھے وہ فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ فائدے اور نقصان کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، زندگی موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ مجھے دوسرے خداؤں نے کیا کچھ دینا ہے اگر میرا اصل خدا نہیں چاہتا کہ مجھے وہ ملے؟ تو نفع نقصان کا جو پورا اختیار ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، تو میں اسی کا ہی بندہ بنوں، اسی سے ہی مانگوں، میں کسی اور کی طرف کیوں جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے مجھے کوئی سفارش، کوئی دنیاوی طاقت، کوئی دنیاوی خدا نہیں بچا سکتا اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم میری بات مان لو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔
اس نے کہا ہے سارے سن لو، اوپنلی اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ یہ کریج ہونا چاہیے یونیورسٹی کے اندر بھی، اپنی جوانی کے اندر بھی، اپنی دوستوں کے اندر بھی، اپنے خاندان کے اندر بھی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں پڑھوں گا، میں پردہ کرتی ہوں، میں کروں گی، ٹھیک ہے، میں سچ بولتا ہوں، میں بولوں گا، میں انصاف کی بات کروں گا، اگرچہ میرے خاندان رشتہ داروں کے خلاف ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے باہر اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، میں نے دوستیاں نہیں نبھانی، ٹھیک ہے نا، میں نے تعلق نہیں نبھانے، میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، مجھے لوگوں کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کانفیڈنس اگر آپ کو ہو تو ہم دین پہ چل سکتے ہیں۔ دین پر جو ہے وہ سہما ہوا بندہ یا جو ہے لوگوں سے ڈرنے والا اور پریشر میں آ جانے والا بندہ دین میں نہیں چل سکتا۔ دین پر چلنا بہرحال جرأت کا کام ہے۔ لوگوں کی باتیں حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ انی آمنت میں لے آئے ہوں، پوری بستی میں وہ اکیلا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم جو مرضی بات کرو، میں تو اس اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور اس اللہ کے پاس ہی سب اختیار ہے، میں عقل والا کام کر رہا ہوں، تم بیوقوف ہو گئے ہو سارے، اور سارے سن لو، تم بھی میری بات مانو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ اپنے ایمان کا اظہار اس نے اس طرح کر دیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ، اعلان ہوا کہ جنت میں داخل ہو جائے، یعنی کہ اس نے جیسے یہ بات کہی نا تو اس کے بعد اگلوں نے اسے مار دیا، یعنی سامنے موت تھی جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ہمیں تو تھوڑے سے کسی کا ہمیں لگے کہ ہمیں یہ والی بات کر کے اس کی گڈ بکس میں نہیں رہیں گے تو ہم تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں کہ میں جو ہے میری پروموشن نہیں ہوگی، جو ہے میں جو ہے میرا کیریئر خراب ہو سکتا ہے، میں نظروں میں آ جاؤں گا، اتنے چھوٹے چھوٹے ڈر کی وجہ سے ہم حق کی بات نہیں کرتے، میری دوستیاں خراب ہو جائیں گی۔ یہ سامنے موت تھی، جیسے اس نے یہ بات کہی اگلوں نے اسے مار دیا، مارا پیٹا ہوگا، سنگسار کیا ہوگا، گھونسے مارے ہوں گے، جس طرح بھی جو ہے وہ مار مار کے اس کو جان سے ہی مار دیا۔ جیسے ہی وہ جان سے گیا نا تو اسے آواز آئی قیل ادخل الجنہ، اے میرے بندے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہی تو امتحان ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرتے 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 اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، پھر آگے ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے۔ جیسے ہی اب یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو میں سمری گناہ میں پڑا جاؤں گا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ یہ بات کہنی ہی تھی کہ اگلوں نے اس کو مار دیا۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی۔ اب یہ جو اس نے جملہ کہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس دنیا سے گیا تو اس کے بعد جو اس نے منظر دیکھا، وہ جنت کا منظر یا رب کی رضا کا منظر یا جو اسے ٹھنڈی ہوا ملی، اس نے فوراً کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا۔ وہ جو مجھے ابھی مار رہے تھے نا، جنہوں نے مجھے جان سے ہی مار دیا، کاش انہیں پتہ ہوتا کہ میں کتنی زبردست جگہ پر آ گیا ہوں، کتنا زبردست میں نے کام کیا۔ یعنی مرنے کے بعد وہ تب بھی اسے اپنی قوم ہی کی فکر ہے۔ یہ ہے ایک دائی کا، جنہوں نے مار دیا ہے آپ کو، جنہوں نے آپ کو دنیا سے جو ہے وہ مار دیا ہے، مرنے کے بعد بھی اسے پہلا احساس یہ ہوا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ کتنے گمراہ ہیں اور وہ کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، میں یہ کام کر کے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ اچھا جی، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ اب دو امتحان تھے، ایک دین کے دائی کا امتحان ہوتا ہے، ایک زمانے کا امتحان ہوتا ہے۔ اب ایک طرف صرف ایک بندہ ہے اور چند رسول ہیں، دوسری طرف پوری بستی، امتحان ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ بات ختم ہوگی، اس قوم نے اپنا آپ دکھا دیا، نہ رسولوں کی بات مانی، نہ اس بندے کی بات مانی جو کہہ رہا تھا کہ رسولوں کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر مجھے اس پوری قوم کا اینٹ سے اینٹ بجانے میں کوئی ٹائم نہیں لگا۔ اس کے بعد صرف ایک ہی دھماکہ ہوا اور وہ بجھ کر رہ گئے، فیوز ہو گئے، وہ سارے فیوز ہو گئے۔ ایک چیز جو ہے وہ جل کے بھوسا سے نہیں بن جاتی، وہ اس پوری قوم کی حالت ہوگی، صرف ایک سیکنڈ میں وہ سارے تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد بس امتحان ہونا تھا کہ دیندار لوگوں کو لے کے اس قوم کا کیا رویہ تھا، انہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ امتحان ہو گیا، اللہ والے اپنا کام کر کے چلے گئے،
یا انہیں اللہ لے گیا یا انہوں نے ان کو مار دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا اب تم اس طرف آ جاؤ, اب تمہاری باری ہے. ایک دھماکہ ہوا اور وہ یکا یک سارے بجھ کر رہ گئے. تو یہی امتحان ہے اس دنیا کا کہ ہم اس دنیا کے اندر اس 4 دن کی زندگی کے اندر دین کو لے کر کیا ریئیکشن دیتے ہیں, دین کو لے کے ہمارا کیا رویہ ہے, دین کو ہم نے کتنی لفٹ کرائی ہے اپنی زندگی کے اندر. اس کے بعد مرنا ہے, ایک دھماکہ ہے, اور اس کے بعد پتہ چل جانا ہے کس نے کیا کیا ہے, کون کتنے پانی میں. تو پوری قوم یعنی غلط تھی اور وہ ایک بندہ صحیح تھا. یعنی اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ دلیل ہی نہیں ہے. وہ ایک بندہ صحیح تھا, وہ ایک بندہ کامیاب ہوا اور باقی ساری قوم دھماکے سے اللہ نے اڑا دی. تو اگر آپ ایک بھی رہ گئے ہیں, اکیلے بھی رہ گئے ہیں, سنگل ہو گئے ہیں اس رستے کے اندر, تو پھر بھی کانفیڈنس سے اسی رستے پر چلیں, پورے کانفیڈنس سے کہ میں ہی حق پر ہوں. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, یعنی ہمیں کوئی اوپر سے کوئی فوج نہیں اتارنی پڑی اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہ تھی. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. افسوس بندوں کے حال پر, یا حسرتن علی العباد, جو رسول بھی ان کے پاس آتا ہے وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. یہ قوموں کو کیا ہو گیا ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. لوگوں کے حال پر حسرت ہے, ہائے حسرت, کہ جو ان کے پاس دین کی بات کرتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بڑی سے بڑی قومیں, بڑی سے بڑی تہذیبیں, بڑی سے بڑی سویلائزیشنز مر گئی ہیں, کھپ گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. وہ ہڑپا اور جو بدھزم کی تہذیب کے آثار پاکستان میں نظر آئے ہیں. پھر اس کے بعد جو مصر کے اندر جو بنے ہوئے ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ جو تک کونے سی بنی ہوئی ہیں, وہ کتنی کتنی ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے آثار ہیں جو اپنے دور میں بڑی بڑی بلائیں تھیں, ختم ہو گئی ہیں. یعنی ان جو بڑے بڑے بادشاہ گئے ہیں, کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ واپس تو نہیں آئے. بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی, یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ جب قیامت کی بات کی جاتی ہے, آخرت کی بات کی جاتی ہے, اللہ کے خوف کی بات کی جاتی ہے, تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی, یہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں, یہ اس کو ٹھٹے میں کیوں اڑا دیتے ہیں کہ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. نہ پچھلے ان کی طرف پلٹ کر آئے ہیں, اور یہ جو ہنس رہے ہیں انہوں نے بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا ہے, نہیں ہے. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے, خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنسی یعنی نوع انسانی میں سے, یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. یعنی یہ ساری کائنات پر غور کریں, مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, سورج اپنے ٹائم پہ جا رہا ہے, اپنی جگہ پر چل رہا ہے. اپنے بیدار میں بھی وہ آگے آئے تھے کہ سورہ یاسین کی مشہور آیت ہے, اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. یعنی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا علم کار فرما ہے, ایک بہت بڑا فارمولہ کار فرما ہے جس کے اوپر یہ سب چل رہا ہے. ایک زبردست, یہ کوئی دھماکے سے ہی ہر چیز نہیں ہوگی کہ خود ہی سب کچھ ہوئی جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا علم ہے, ایک بہت بڑی علیم ہستی ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہے, اور اس کا یہ باندھا ہوا حساب ہے. یہ سارا حساب کتاب, تاروں کا, ستاروں کا, رات کا, دن کا, سردیوں کا, گرمیوں کا آنا جانا, یہ ایک پورے حساب کتاب کے تحت چیز چل رہی ہے. یہ آٹومیٹک سب کچھ خود ہی نہیں ہوئی جا رہا, اس کے پیچھے خدا ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. یعنی چاند کا سائز بڑھنا 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 اور 14ویں کا چاند بننا اور پھر گھٹنا گھٹنا گھٹنا, مطلب ایک ترتیب سے چیز ہو رہی ہے. 14ویں کا چاند, وہ ہر دفعہ 14ویں کا چاند پورا چاند ہوتا ہے. تو یہ سورج اور پورا جو سسٹم ہے جو کائنات کا, اسی پر غور کر کے یہ جان لیں کہ اس کائنات کا کوئی مقصد ہے, اس کائنات کا کوئی خدا ہے, اس دنیا کا زندگی کا کوئی مقصد ہے. اور چاند, اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ جیسا ہو جاتا ہے. یعنی جو بالکل پتلا چاند نہیں ہوتا, رمضان کا چاند جو بالکل مشکل سے نظر آتا ہے, کھجور کی سوکھی شاخ جیسا وہ ہو جاتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ سوکھی شاخ کی طرح ماند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی دیکھیں جتنے تارے اور سیارے ہیں, جو ملین اور بلین اور ٹریلینز ہیں, اس میں کسی ستارے اور سیارے کی کسی دوسرے سے ٹکر نہیں ہوتی. مطلب کسی سیارے کی جا کے دوسرے سے کوئی ایک چھوٹا سا حصہ ہی ٹکرا جائے, کوئی ٹکر نہیں ہو رہی کسی سے. وہ ایک
ان کے روٹ طے ہیں، یعنی آسمان پہ چلنے والے جس طرح جہازوں کے روٹ طے ہوتے ہیں کہ اس نے اس روٹ سے گزرنا ہے، اس نے ان ستاروں سیاروں کے جتنے بھی اربوں خربوں کروڑوں ہیں ان کے روٹس طے ہیں، اس نے اس جگہ پہ رہنا ہے، اس نے اس جگہ پہ اس طرح چلنا ہے، اس نے اس جگہ پہ جانا ہے، ان کے روٹس طے ہیں، ان کی آپس میں ٹکر ہی نہیں ہوتی۔ جس دن آپس میں ٹکر ہوگی اسی دن قیامت آ جانی، اس دن نظام بگڑ جانا ہے، ہر چیز ختم ہو جانی، پورا سسٹم تباہ ہو جانا ہے اور قیامت آ جانی۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، یعنی سورج چاہے کہ میں چاند سے جا کے میری ٹکر ہو جائے یا چاند کو جا کے میں لگ جاؤں، وہ نہیں اس کے بس میں، اس کا ایک روٹ طے ہے، اس نے ایک ہی جگہ پہ، یعنی چلو وہ تو ٹھیک ہے کہ سورج کے گرد دنیا گھوم رہی ہے، دنیا سورج کے گرد گھوم رہی ہے، دونوں گھوم رہے ہیں، وہ تو تھیوریز علیحدہ ہیں، لیکن کسی کی آپس میں ٹکر نہیں ہو سکتی۔ اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات اپنے ٹائم سے پہلے آ جائے، صحیح ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت جس کی سائنس آج پروو کرتی ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا آربٹ ہوتا ہے جس کے گرد وہ گردش کرتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی آیت 14 صدیاں پہلے کہ ہر ستارہ، ہر سیارہ، سورج، چاند، وہ کچھ بھی ہے، وہ اپنے اپنے روٹ، اپنے اپنے فلک کے اندر وہ تیر رہے ہیں، ریوالو اراؤنڈ کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، جس طرح بھی چل رہے ہیں وہ اس روٹ کے اندر ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اچھا، آیتیں، ایک تو یہ قرآن کی آیتیں بھی آیتیں ہیں، آیت کہتے ہیں نشانی کو، ہر وہ نشانی جو آپ کو اللہ کے ہونے کا ثبوت دے وہ آیت ہے۔ دیکھیں نا، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کریں۔ ایک تو آیات یہ قرآن کی آیت ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی سورج، چاند، ستارے، کائنات، بارش کا نظام، زمین سے زمین کا اگنا، درختوں کا اگنا، بیج اور سارا کچھ جو ہے یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ایک تو قرآن کی آیات پر غور بھی ہے، لیکن جو پوری کائنات اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں جو اللہ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، جانور ہیں، وہ پانی ہے، وہ آگ ہے، وہ ہر چیز ہی اللہ کی نشانی ہے، تو ان پہ بھی غور فکر کرو، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے کسی نتیجے پر نہیں جاتے۔ جو بھی آیت آتی ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی نشانی آتی ہے، پھر زندگی میں ہونے والے عجیب قسم کے واقعات نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی، جو بھی آیت ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یعنی اب کچھ لوگ اسی طرح کے بھی سوال کرتے ہیں نا کہ دنیا میں غربت کیوں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس رزق نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ رازق نہیں ہے، لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، دنیا میں غربت کیوں ہے۔ یعنی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی مستحق کو دو، خرچ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں دیں، ان کو اللہ چاہے تو خود نہیں کھلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو خوشی رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نہ بنائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، سارے کسی کو کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کی زندگی میں زیادہ آزمائشیں ہیں، کسی کی زندگی میں کم آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جنت تو نہیں بنانا کہ ہر بندہ ہی راضی رہے، اور جو راضی ہوتا ہے وہ بھی راضی نہیں ہوتا، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ہر کسی کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح ہی مسائل کا ہی گھر ہے، اس مسائل بھری زندگی کے اندر ہی اللہ کی بندگی پر قائم رہنا امتحان ہے۔ تو یعنی کہ غریبوں کی آزمائش اور طرح سے ہے، امیروں کی آزمائش اور طرح سے ہے۔ غریب کی آزمائش یہ ہے کہ وہ غربت کے اندر ناشکری تو نہیں کرتا، وہ غربت کے اندر جو ہے وہ حرام کا راستہ تو نہیں اختیار کر لیتا۔ امیر کی آزمائش یہ ہے کہ جب وہ امیر ہوتا ہے تو کیا وہ اپنی دولت پر ناز تو نہیں شروع کر دیتا، کیا وہ غرور و تکبر تو نہیں شروع کر دیتا، کیا وہ لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ تو نہیں دیتا۔ تو غریب کی اور طرح کی آزمائش ہے، امیر کی اور طرح کی آزمائش ہے، بادشاہ کی اور طرح کی آزمائش ہے، غلام کی اور طرح کی آزمائش ہے۔ ہر بندے کی ہر فیلڈ میں، ہر طبقے میں، ڈاکٹروں کی اور آزمائشیں ہیں، وکیلوں کی اور آزمائشیں ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں وہ کس طرح دیانتداری برتتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ میں آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بندہ دین کی دعوت دیتا ہے، اس کی اور طرح کی آزمائشیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے سرکل میں مختلف طرح سے آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے سرکل میں اپنی مجبوریوں کے اندر کیا دین پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں تھیں، صحابہ کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں تھیں، انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں تھیں،
تو آزمائش تو ہر انسان کے اوپر ہے، اس کی نوعیت اور اس کی شکلیں مختلف ہیں کہ یہ آیا ان طرح کے حالات میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو کیوں کھلائیں، ان کو اللہ نہیں کھلا سکتا؟ یعنی اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا تو اس طرح ہے ہی نہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یقین اس حالت میں دھر لے گا جب بھی اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، دنیاوی معاملات میں، کاروباروں میں، بارگیننگز میں، ٹھیک ہے، پیسے کمانے میں، دنیا کے جو اتنے معاملات ہیں، کمپٹیشنز میں، یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے اور ایک دم قیامت آ جائے گی، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے۔ یعنی اس ٹائم ان کے پاس وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا جب قیامت آتی ہے یا جب موت آتی ہے کہ میرا جو پچھلا مال ہے وہ کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، میں نے جو آخری الفاظ کہنے وہ اس کا ٹائم بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ جلدی نہ مچائیں، یہ جو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، ان سے کو جب وہ آئے گا تو وہ ایک دم آئے گا، تمہیں سمجھ نہیں لگے گی۔ نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، نہ وصیت کر سکیں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے میں مشغول ہوں گے۔ یہ ہے جی یوم حساب، جس میں آپ کے اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ آج کا لفظ یوز کر رہا ہے، الیوم، آج کے دن ہونا ہے انصاف۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے تم نے جھوٹے کیس کرا لیے ہوں، تم نے پیسے دے کے کیس جیت لیے ہوں، دنیا میں ہو سکتا ہے مظلوم کی شاید سنوائی نہ ہوئی ہو۔ آج حساب ہوگا، آج بڑی بڑی فائلیں کھلیں گی، بڑے بڑے کیس کھلیں گے۔ آج ہو سکتا ہے بڑے بڑے دیندار لوگ جہنم میں جائیں، آج ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے بظاہر گناہگار نظر آنے والے جنت میں جائیں۔ آج تو نیتیں دیکھی جائیں گی، آج تو اندر کے بھید کھلیں گے، آج وہ سیکرٹس کھلیں گے جو کسی کو نہیں تھا پتا۔ آج حساب ہوگا۔ حساب کرنے والا کون ہے؟ جس کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی عدالت میں تو وکیل لگتے ہیں نا، وکیل پھر بحث کرتے ہیں، جو اچھی بحث کر لے، جو اچھا کیس لڑ لے، جو زیادہ ایویڈنس پرووائڈ کر دے، اس بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کل اس عدالت میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ تو جس نے کرنے ہیں اس کو تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، اس وقت کسی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر تو یہ کوئی امید پہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرے پاس ایویڈنس زیادہ ہیں۔ ادھر جو حرکت اور کرتوت کیا ہے اس کا حساب ہے۔ آج کے دن ظلم نہیں ہونے والا، آج ایسی عدالت لگنی ہے کہ اس کا فیصلہ حق پر ہوگا۔ تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل، پریشان نہ ہو، زیادتی نہیں ہونے والی، جیسا تم نے عمل کیا ہے ویسا ہی بدلہ ملے گا، آج ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ آج جنتی لوگ مزے میں مشغول ہوں گے۔ آج ہے نیک لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں بظاہر آزمائشیں جھیلی، آج ان کے مزے کا دن ہے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کی ان کے لیے ہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، رب ان کو سلام کہتا ہے۔ اور اے مجرمو، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، امتیاز، سائیڈ پہ فرق کر دیا جائے گا، یہ مجرم ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ جس نے جرم کیا ہے، جرم کیا ہے؟ جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، یعنی کیا کہتا ہے نا کہ کسی کو سزا ملنے لگتی ہے، ذرا تو سائڈ پہ ہو نا، تو ذرا اس طرف آ نا، سزا ملنے لگتی ہے تو ذرا اس طرف آ، یعنی تو ذرا کلاس سے اٹھ کے ذرا اس طرف باہر کو نکل، تمہارا علاج کر لیتے ہیں۔ تو اے مجرموں تم ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہارا حساب لے لیتے ہیں۔ یعنی جتنا گند ہے، جتنا کچرا ہے جو مجرموں کا ہے وہ ذرا ایک سائڈ پہ ہو جائے، اور سارے جو نیک لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اب ان کو کیا اللہ تعالیٰ سپیچ دے گا؟ اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ یہ جو فائنل سپیچ ہوتی ہے نا، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ سزا ملنے سے پہلے تمہیں عقل نہیں تھی؟ تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ تمہیں بات نہیں بتائی تھی؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس کا کتنا برا انجام ہونے والا ہے؟ وامتاز اليوم مجرموں، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی بات نہ ماننا؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قرآن میں؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کس طریقے سے تمہیں غلط راستے پر لے جاتا ہے؟ میں نے تمہیں شیطان کے ہزاروں قسم کی چالوں سے آگاہ نہیں کیا تھا؟
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں سائڈ پر ہو جاؤ. یہ جب سزا دینے سے پہلے، پھانسی دینے سے پہلے، فیصلہ سنانے سے پہلے جو جج آخری باتیں کرتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں. میں نے تمہیں کہا نہیں تھا آدم کے بچوں کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ سورہ فاتحہ سے چلا آ رہا ہے سیدھا راستہ. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. زیادہ لوگوں نے سبق یاد نہیں کیا، زیادہ لوگوں نے چیٹنگ ہی کی ہے، زیادہ لوگوں نے بات نہیں مانی. شیطان کے جھانسے میں انسانوں کے اندر سے بڑی تعداد آ گئی. مگر اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا گمراہ ہونا ہے اس کو ایک ہی چیز سے ایڈریس کر رہا ہے کہ اگر تم گمراہ ہو گئے ہو تو تمہارا قصور ہے. یعنی آپ کسی کو بلیم کر ہی نہیں سکتے کہ فلانے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، فلانی جو ہے وہ لیڈر نے مجھے گمراہ کر دیا، یا فلانی کتاب نے میں نے پڑھی تو میں گمراہ ہو گیا، یا فلانے بندے کی باتوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے پاس یہ چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حق اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے ہر انسان کو یہ عقل دی ہوئی ہے. جب تمہیں کوئی غلط پٹی پڑھا رہا تھا، غلط راستے پر چلا رہا تھا، ٹھیک ہے، جب تم کوئی گناہ کر رہے تھے تو تمہیں دوست کہہ رہے تھے کوئی نہیں خیر ہے، لیکن تمہیں تو عقل تھی نا کہ خیر نہیں ہے. یہ کہا تھا تمہارا. اللہ تعالیٰ اس بیس پہ حساب لے گا کہ یہ میں نے تمہیں دماغ دیا تھا، صحیح اور غلط کی تمیز دی تھی، قرآن دیا تھا، بات سمجھائی تھی. آگے اب تم نہیں کر سکا تو بلیم نہ کرو کسی کو، میرے دوست نے ایسے کر دیا، یا میں جناب میرے گھر میں ایسے حالات تھے، یا میں چونکہ میری زندگی ذرا اور طرح کی تھی، یا میرے مسائل ذرا. عقل نہیں تھی تمہارے اندر، دماغ سے کام لیا تھا. تو بس یہی ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کون سا گناہ ہے، کون سا گناہ نہیں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے جو میرے دل میں چور ہے، میں کس طرح چوریاں کر کے اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہوں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے. ہر انسان اپنا جج خود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. اب وہ مجرم جو کھڑے ہوئے ہیں نا ایک سائڈ پہ لائن پر، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ جہنم ہے جس یہ ہے، نظر آ گئی ہے نا، اب تسلی ہو گئی ہے. تم جو کہتے تھے کب عذاب آئے گا، تم کا خیر ہے اللہ معاف کر دے گا، اسی امید پہ رہے ہو نا تم ہر گناہ یہی سوچ کے کرتے تھے نا. یہ اب وہ جہنم ہے، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے، اب تو بھگتنا. یہ وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے. اچھا، یہ قرآن میں بار بار مضمون آیا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے نا وہ تو اپنا گناہ مانتا ہی نہیں ہے آخری دم تک، وہ تو یہی کہتا ہے میں بے قصور ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر تالے لگا دے گا. ان کے ہاتھ بولیں گے کہ میرے ہاتھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اس نے اس ہاتھ سے یہ کام کیا تھا. ہاتھ بولیں گے کہ اس ہاتھ سے کیا کرتوت کی ہے. آنکھیں بولیں گی کہ اس نے آنکھ سے کیا دیکھا تھا. زبان بولے گی کہ اس نے زبان سے کیا. پاؤں بولیں گے کہ یہ قدموں سے کہاں کہاں گیا تھا، کس رستے پر گیا تھا، کس کلب میں گیا تھا، کس عورت کے پیچھے گیا تھا، کس جو ہے وہ غلط ایکٹیویٹی کے لیے اس نے موٹر سائیکل کو کک لگائی تھی اور وہاں پہنچا تھا. پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے کہ اے اللہ اس نے اس سے یہ گناہ کیا تھا. آج کے دن ان کے منہ ہم بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہتے. تو کوئی بچاؤ نہیں ہے جی، ایک ہی بچاؤ ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی اور شیطان سے دور رہنا. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت ہم الٹ ہی دیتے ہیں. کیا یہ حالات دے کر انہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی ایک انسان بچپن سے بڑا ہوتا ہے، وہی نہ کہ بچپن میں بالکل کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں بالکل اسی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم پھر اس کو بدترین حالت میں لے جاتے ہیں. یعنی انسان کمزور ہوتا ہے، ایک وقت خاص میں اس کے اندر طاقت آتی ہے، 10 سال سے لے کے 50 سال تک، پھر کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز ہمیشہ نہیں رہنی ہے. یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنی ہے، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہنی ہے. تو ان لوگوں کو یہ چیز دیکھ کے عقل نہیں آتی. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ وہی ہے کہ کفار اور مشرکین اللہ کے نبی پر شاعر ہونے کا الزام لگاتے تھے کہ یہ خود شاعری کرتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کی ہوئی شاعری ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے نہ یہ
شاعر ہیں، نہ شاعری ان کا مقام ہے، ان کے مقام کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کی اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس سے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن گیا؟ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا بخ، یعنی کیڑی شاید یہ آکڑ بندیا کی یہ تیرے پلے ویکھا۔ یعنی انسان اب جو جھگڑا کرتا ہے یا لڑتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کیا اس نے غور نہیں کیا میں کیسے پیدا ہوا ہوں؟ ایک گندے قطرے سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، نطفے سے۔ کیا انسان اپنی پیدائش پہ ہی غور کرے تو اس کا سارا غرور ختم ہو جائے، اس کا سارا تکبر ختم ہو جائے کہ تم پیدا کس طرح ہوئے تھے۔ میں کہتا نا کہ کسی کو شرم دلانی ہو تو اپنا اوریجن تو دیکھو، تم آئے کہاں سے ہو، اپنی اوقات تو دیکھو، تم جو بڑی بڑی پھڑے مار رہے ہو، باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا سری جھگڑالو اور آکڑ والا بن گیا ہے، کیا اس نے غور نہیں کیا کہ یہ پیدا کیسے ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اور اب یہ جھگڑے کرتا ہے، اب یہ جھگڑالو بن گیا، اب یہ باتیں کرتا ہے، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یعنی میں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گا؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ یعنی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گا، تو اس سے بندہ یہی پوچھے کہ تم جو پیدا ہوئے ہو وہ کیسے ہوئے ہو؟ یعنی تم ایک دفعہ اس دنیا میں آئے ہو تو کیسے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں آ سکتے، دوبارہ وہ اللہ جس نے پوری دنیا بنائی ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ ایک کام جب انسان پہلی دفعہ کرتا ہے تو وہ قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہی کام دوبارہ کرنا ہو تو اسے تو سارا اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہم نے ایک چیز پہلے کی ہو فرسٹ ٹائم تو ہمیں بہت ساری چیزیں مشکل، سیکنڈ ٹائم تو وہی کام کرنا آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو سیکنڈ ٹائم ان پوری دنیا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اگر ہم اپنے انداز سے سوچیں کہ ایک کام وہی کام سیکنڈ ٹائم کرنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے، تو سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ یعنی لکڑی کو جو جلائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کے لیے، انسان کو جلانے کے لیے لکڑیاں پیدا کی ہیں تاکہ وہ جلائے، یعنی لکڑی سے تم آگ جلاتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ یعنی سب سے بڑا تخلیق کار تو اللہ ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی اسکیچنگ نہیں کرنی پڑتی، وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہ تھی سورہ یاسین۔ اچھا جی، سورہ صافات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا۔ یہ جی مکی صورت ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ سورہ یاسین کے بعد یہ صورت آتی ہے سورہ صافات، اس کو پڑھتے ہیں جی، یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ آج۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر کیا ہے جی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا احکام بجانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈانٹتے اور پھٹکارتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے اور کلام نصیحت سناتے ہیں۔ یعنی ڈانٹ کر، پیار سے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرانے میں وہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیتے ہیں، ہر طرح کا طریقہ آزماتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے پھٹکارتے بھی ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمان کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ سارے مشرق کیا ہیں جی؟ رب المشارق کیا ہے جی؟ سارے سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ نیز ساری زمین بیک وقت طالع نہیں ہو جاتا بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں سے سورج مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں طلوع ہوتا ہے وہ سارے مشرق قرار پاتے ہیں۔ تو اللہ ہی ہے اس کے پیچھے، یعنی اللہ ہی کی قدرت سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ رب المشارق ہے، رب المغارب ہے، جہاں جہاں غروب ہوتا ہے، جہاں جہاں طلوع ہوتا ہے، ان سب کا رب ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، یعنی ایک آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ آسمان دنیا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ہماری لیمٹ جہاں ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں جو بھی نظر آتا ہے۔ تو 7 آسمانوں کا ذکر کیا نا اللہ نے، تو ایک آسمان دنیا ہے، اس کو ہم نے تاروں سے سجایا ہے۔ اچھا جی، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے راستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ یعنی عرش کی غیب کی باتیں شیطان کے پاس کا بات نہیں ہے کہ وہ سن سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، غیب کی باتیں ہیں، جو وہ اوپر جا کے آسمانوں پر جا کے شیطانی قوتیں نہیں معلوم کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکیورٹی کا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ سورہ ملک میں آئے گا کہ ادھر بھی آئے گا کہ شہاب ثاقب، جو کوئی غیب کی خبر لینے کے لیے اوپر جاتا ہے شیطان، تو اس پتھر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایک پورا سیکیورٹی کا سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی کوئی خبر لے اڑے تو وہ شعلہ جا کے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے خبر آؤٹ نہیں کرنے دیتا۔ غیب کی خبریں محفوظ ہیں، سیکیورٹی ہے ایک۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہیں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کر اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، یعنی یہ سب ہوگا اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی وہ کام ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگنا، ایک ہی بس دھماکہ سا ہونا ہے اور تم سب کچھ وہ دیکھ رہے ہوگے۔ ایک نئی دنیا اور نئی تمہیں ایک بصارت ملے گی اور ایک نئی دنیا تم دیکھنا شروع کر دو کہ سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اچھا جی، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ کہیں گے یہ تو قیامت کا دن آ گیا ہے، آج تو یوم الجزا، بدلے کا دن ہے۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلایا کرتے تھے، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ جب وہ جہنم، اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہ یہ سارے ظالموں کو اکٹھا کرو اور اب انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، اور جب وہ جانے لگیں گے نا، اللہ تعالیٰ کہے گا رکو، ذرا ٹھہرو، ان سے میں نے کچھ پوچھنا ہے، میں نے کوئی بات کرنی ہے ان سے۔ یہ بڑا ایک عجیب منظر ہے۔ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ مطلب کیسی یہ بات ہے، مطلب یہ جو اللہ نے یہاں پر کی ہے کہ جب وہ سارے جو ہے وہ جہنم کی طرف گھسیٹ کے جب انہیں فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ویٹ اے منٹ، ذرا رکیں، ان سے اب کچھ پوچھنا ہے۔ تو فرشتے ان کو روکیں گے
کیا ہو گیا ہے؟ اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، کوئی دوستی نہیں نبھا رہے آج تم، کوئی جناب تعلق نہیں نبھایا جا رہا، کوئی ایک دوسرے کے لیے تم آج جان نہیں قربان کر رہے. تم دنیا میں تو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیرے نال ہوں، آج کیا ہوا ہے؟ ذرا ٹھہراؤ ان سے. ہاں جی، کہاں گئی وہ ساری آکڑیں؟ یعنی جب بندہ بالکل شکست کھا جاتا ہے نا تو جو دوسرا ہوتا ہے پوچھتا ہے ہاں جی اب بولو، اب کدھر گئی وہ تمہاری باتیں اور وہ بھڑکیں. تو یہ بڑی عجیب آیت ہے قرآن کی کہ ذرا ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے. ہاں جی کیا ہو گیا؟ اب مدد نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. اب اپنی بے بسی تو دیکھو، جو تم نے باتیں جن کا انکار کرتے رہے ہو وہی باتیں ہو گئیں. اب تمہارے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. یہ بڑی ایک عجیب آیت ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، بالکل بے بس اور شکست، اور اللہ کے قانون کے آگے ان کا جو ہے بے بسی. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. اب وہ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں گے، تیری وجہ سے، میں تیری وجہ سے، میں تیری وجہ سے. وہ اپنے لیڈرز کو کہیں گے آپ نے ہمیں بکایا، وہ اپنے سیلیبریٹیز کو کہیں گے، وہ کہیں گے ہم نے کم بکایا، تمہیں خود مسئلہ تھا تو تم ہمارے راستے پر چلے ہو، وہی بات عقل نہیں تھی تمہارے اندر. یعنی اللہ کے سامنے تو ہر کسی نے خود پیش ہونا ہے نا، تو اسے اپنا حساب خود دینا ہوگا. تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم اپنے لیڈرز کو کہیں گے جن کو وہ فالو کرتے تھے، جن کو وہ آئیڈیل سمجھتے تھے، وہ انہیں نہیں بچائیں گے اور وہ آپس میں لڑتے رہیں گے کہ تیری وجہ سے یا میری وجہ سے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یعنی نبی جن کو وہ شاعر اور مجنوں کا جو ہے وہ طعنہ دیتے تھے، نعوذ باللہ، کہ ہم ایک مجنوں اور شاعر کی باتوں میں آ کے اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ دیں، اپنا لائف سٹائل چھوڑ دیں، اپنی تہذیب چھوڑ دیں، اپنی سوچ کو ترک کر دیں، اپنا جو ہے وہ سوچنے کا اپنا پوائنٹ آف ویو چھوڑ دیں. میں ایک نبی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے میں اپنی ہر چیز چھوڑ دوں. حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام میں بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھتے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی بالکل ٹیک لگا کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے، جس طرح ایک بندہ پرسکون ماحول میں بادشاہوں کی طرح اپنی تخت پر بیٹھا ہوتا ہے نا، تو یہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور منظر انجوائے کر رہے ہوں گے. سامنے دوسرا اپنی جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. یعنی جو ویٹرز ہوں گے یا وہ شراب کے پیالے لے لے کے پھر رہے ہوں گے کہ جس کو چاہیے ہم اس کو سرو کریں. یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اب یہ کوئی دنیاوی شراب نہیں ہے کہ آپ کی اس سے عقل معاف ہو جائے یا آپ وہ شراب پی کے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں یا آپ کو کوئی جسم صحت کو کوئی نقصان پہنچے، تو یہ وہ شراب نہیں ہوگی. جب جنت کی شراب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو یہ ادھر شراب ہے اور اس شراب کی جو صفات ہیں وہ ویسی ہوگی. وہ اس سے مزے میں بہت آگے کی چیز ہوگی اور اس کے نقصان کسی طرح کے نہیں ہوں گے. نہ اس شراب سے ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ ان کی عقل خراب ہوگی، نہ ان کی عقل معاف ہوگی. وہ بے ہوشی اور مدہوشی میں نہیں جائیں گے. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اب یہ حور کا ایک نقشہ کھینچا اللہ نے کہ جو انڈا جب آپ چھیلتے ہیں تو انڈا کا جو چھلکا چھیلنے کے بعد جو نیچے ایک چھوٹی سی لیئر آتی ہے انڈے سے پہلے، جھلی سی جو آتی ہے، وہ جتنی نازک اور کمزور ہوتی ہے یہ حوریں اس طرح اتنی نازک اور کمزور ہوگی. یعنی کہ نزاکت اور ان کا حسن بیان کی، اور ان کے حسن کے اندر ایک پوائنٹ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی. یعنی ہمارے ہاں ایک جب حور کا کنسیپٹ آتا ہے نا تو مطلب جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے حوروں کے خلاف کہ جناب وہ کوئی برہنہ عورتیں ہوں گی اور وہ جناب
جنتی کو جناب وہ باندی کے طور پر صرف کی جائیں گی، وہ برہنہ عورت نہیں ہوگی، وہ باپردہ باحیا عورت ہوگی جو حور ہوگی، اور وہ جس بندے کو عطا اللہ کرے گا وہ اسی کی ہوگی. یعنی وہ اس طرح کی جس طرح طوائف اور پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں یہ والا سسٹم نہیں ہوگا. وہ بہت باحیا جنہیں کسی مرد نے چھوا نہیں ہوگا اور وہ کسی مرد کی طرف دیکھتی تک نہیں ہوں گی. حور کا سن کے جو پروپیگنڈا کیا ہے لبرلز نے، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی برہنہ عورتیں ڈانس کرنے والی جو اپنے اس کو محظوظ کر رہی ہوں گی، جس طرح باندی کا کلچر تھا یا بادشاہوں کو محظوظ کرنے کے لیے عورتیں ہوتی تھیں. یہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے جو انتہائی باحیا باپردہ نگاہیں بچانے والی عورتیں ہوں گی، جو صرف اور صرف اپنے اس جو اللہ جس کو عطا کرے گا وہ اسی کی ہوں گی، انہیں کوئی اور نہیں دیکھے گا اور نہ وہ کسی اور کو دیکھیں گی. تو وہ ایک بالکل باحیا اور باپردہ ایک عورت کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا مطلب. ان کے بہت نازک. اور اب عورت کے حسن کو بیان کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزیں بیان کی ہیں وہ دیکھ لیں. ایک تو نگاہیں بچانے والی کہ جو بہت باحیا ہو وہی عورت حسین ہوتی ہے، جو اپنی نگاہیں بچائے، اپنی نظریں جھکائی رکھے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کو ہی جو ہے نظر کی، عورتوں کو بھی نظر کی حفاظت کا ہے، اس میں وہ شدت نہیں ہے، لیکن عورتیں بھی اگر کسی مرد کو دیکھ کر اگر انہیں اس طرح کے خیال آ رہے ہیں تو وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے نا، تو وہ نہ دیکھیں، نگاہ کی حفاظت کریں. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی ایک چیز خوبصورت آنکھیں والی آنکھوں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اور ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. ٹھیک ہے، تو حیا اور ایک صفت ان کی جو بیان کی ہے کہ وہ نگاہیں بچانے والی. یعنی اگر عورت کوئی باحیا اور حسین ہونا چاہتی ہے تو وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. حیا عورت کو خوبصورت بناتی ہے. عورت کے اندر جو شرم و حیا والا عنصر ہوتا ہے نا، جس کو یہ نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جو عورت کو فطرتاً اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ عورت کو حسین بناتا ہے. جو اس کے اندر شرم و حیا کا، شرم، جھجک، حیا، شرمانہ، نازک پن اور نزاکت ہوتی ہے. نزاکت اور حیا یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ ویسٹ یا جو جتنے بے حیا ادارے ہیں یا یہ دو چیزیں نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت کی فطرت سے نکل جائیں، اس کا نازک پن اور اس کی حیا. اور یہی دو چیزیں ہی عورت کو اٹریکٹیو اور خوبصورت بناتی ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہمنشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ ایک بہت عجیب بات ہے. ایک جنتی قیامت کے دن اسے ایک بندے کا خیال آئے گا، ہاں میرا ایک دوست ہوتا تھا. ہم نشین کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں ایک آپ کا ہی دوست تھا جو کہتا تھا کہ نہیں کوئی نہیں خیر ہوتی ہے، جو نافرمان تھا. ٹھیک ہے، جو اپنی مرضی کرتا تھا، جو ہر طرح کے گناہ کرتا تھا، آپ کے ساتھ ہی اٹھنے والا تھا، آپ کے ساتھ ہی، آپ کا ہی دوست تھا، آپ کے ساتھ ہی رہنے والا تھا. بڑی عجیب آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو وہ جو تمہارا دوست تھا، وہ جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا، لڑکا جو کوئی ٹھیک کام نہیں تھا کرتا اور کہتا تھا خیر میری ہے، اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وہ کہاں ہے؟ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا. وہ اپنے دوست کو جہنم میں دیکھے گا. ہاں جی، آپ ہی کے دوست. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم میں دیکھیں گے اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اور اس ٹائم یہ نہیں کہ آپ وہ کہیں گے میرا دوست اور میرا دوست وہاں چلا گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا. اس ٹائم آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور اس سے اس کے کاموں کا انجام یہ بھگت گیا. یعنی قیامت والے دن یہ منظر بھی ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو، جن کو ہم دنیا میں جانتے تھے، جن کے ساتھ ہم دنیا میں اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ دنیا میں ہمارے تعلقات تھے، گپ شپ تھی، اگر وہ غلط راستے پر تھے تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو جہنموں میں دیکھیں گے. ہم ان کو پہچان لیں گے، یہ وہ والا ہے، یہ وہ والا ہے، یہ حرکتیں کرتے تھے، اس کا یہ انجام ہوا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ انسان اپنے ہی دوست کو جہنم میں دیکھے گا. دیکھ لیں، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا. ان میں سے ایک کہے گا، جب جنت والے ہوں گے نا، جنت والے بیٹھے ہوں گے، وہ کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، میرا ہم نشین تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی مومن ہو، تصدیق کرنے والے ہو، آخرت کو مانتے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی، ریوارڈ ہوگا جنت؟ کیا واقعی یہ باتیں تمہیں ٹھیک لگتی ہیں؟ میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھے دنیا میں یہ کہتا تھا. اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا. اب کیا مکالمہ ہوگا ان دونوں کے درمیان؟ اور وہ اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا.
یعنی دوست اس ٹائم دوست کو کہے گا اگر میں تیری مان جاتا، اگر میں تیری یاریوں میں آ جاتا، اگر میں تیرے گناہوں میں تیرا ساتھ دے دیتا تو آج میں تیرے ساتھ ہوتا، شکر ہے میں بچ گیا ہوں۔ دوستی کو اتنا فری نہ کریں کہ دوستی جو ہے آپ کے دینی معاملات میں دخل کرنے لگ پڑے۔ دوست وہیں تک ہے جہاں تک دین ہے۔ اللہ کے لیے ہی محبت کریں، اللہ کے لیے دوستیاں کریں، اللہ کے لیے تعلقات بنائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو بندے کو خراب کرتی ہے۔ یہ تو ہم نے 19 پارے میں پڑھ لیا ہے کہ انسان کہے گا کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اور وہ کہے گا، شکر ادا کرے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہ کر دینے والا تھا، تیرے کیا باتوں میں آگے میں جناب بے حیائیوں میں پڑ جاتا، بے شرمیوں میں پڑ جاتا، اپنی نمازیں چھوڑنے لگ پڑتا، تیرے ساتھ رہ کے ہر غلط کام کرنا شروع کر دیتا، تو مجھے تباہ کر دیتا۔ شکر ہے میں نے صحیح فیصلہ کیا، میں نے عقل سے کام لیا۔ میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج بھی میں ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت ہمیں نہیں آنی ہے، وہ بس آ چکی ہے، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ اچھا یہ اس میں نا بڑا عجیب انداز بیان ہے سورہ صافات کا کہ وہ کہے گا اچھا اب ہم نہیں مریں گے، اب یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اب موت نہیں آئے گی، اب کوئی غم نہیں ہے۔ جس طرح انسان خوشی میں کہتا ہے نا اچھا اب یہ ہمیشہ رہنا ہے، اچھا اب میں نے نہیں مرنا، اچھا اب یہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اچھا اب مزے ہی مزے ہیں۔ تو وہ سوال پوچھ کے وہ ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہے جو جنتی کہیں گے اب ہمیشگی ہے، اب کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، اب مزے ہیں، اب اس اعمال کا ریوارڈ ہے۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، یہ جنت حاصل کر لینا ہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسے ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو بندہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، جس کے اندر کوئی پوٹینشل ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے۔ ایسے ہی کامیابی کے اسی کو منزل بنائیں، اسی کو ٹارگٹ بنائیں، اسی کے لیے عمل کریں۔ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، ایسی لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہی کامیابی ہے، اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہے اصل منزل، یہی ہے اصل ٹارگٹ، یہی ہے اصل خواب، یہی ہے اصل پرپز آف لائف۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اور پھر اس پر پینے کے لیے ان کا کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ زقوم کا کانٹوں والا درخت ہے جو سزا کے طور پر ان کو ملے گا۔ وہ کہتے تھے نا جہنم میں کیسے درخت اگے گا، آگ کے اندر کس طرح درخت اگے گا، مذاق اڑاتے تھے، تو وہ اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جہنم کے جب عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کافر مشرکین مکہ اس کا بھی عذاب اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی زقوم درخت آپ کو کھانے پینے کے لیے جہنمیوں کو ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر چل پڑے، جو کلچر تھا، جو چلا آ رہا تھا، وہی یہ بھی کرنے لگ پڑے۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور انہیں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھی بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا اس بدانجامی سے۔ بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ ہم اس کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و تصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر، تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بتوں سے ابراہیم نے سوال کیا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم ہی اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا خود ہی بت بناتے ہو، خود ہی ان کو پوچھتے ہو، یہ کیسی عقل ہے تمہاری؟ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کے متعلق ابراہیم کو خواب آیا تھا۔ اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کے حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔
آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ یعنی امتحان تو تھا، مطلب ایک بیٹے کو حضرت ابراہیم نے گرا دیا تھا خواب کو پورا کرنے کے لیے، وہ بیٹا جو ان کو بہت بڑی عمر میں جا کے ملا تھا، اور جب وہ پال پوس کے باپ کا سہارا بننے کے عمر آئے اور حضرت ابراہیم بالکل بوڑھے ہو چکے، اس ٹائم جب حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب جا کے اللہ نے کہا کہ مجھے واپس دے دو اسماعیل۔ تو خواب دیکھا کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ پریکٹیکلی کیا، یعنی اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ اپنے ماتھے پر پٹی باندھ لی کہ میں اپنے بیٹے کا خون نہ دیکھ سکوں، اس کو تڑپتا نہ دیکھ سکوں، لیکن اللہ کی بات مان رہے، ان کو لٹا دیا تھا اور چھری چلا دی تھی، اور چھری چلانے کے بعد جو بندہ تڑپنا فیل کرتا ہے وہ انہوں نے فیل کیا تھا، یعنی انہوں نے کام کر دیا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ جب چھری چلائی تو نیچے اسماعیل نہیں تھے، معجزے کے نیچے دمبا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا اللہ کے لیے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مطلب یہ کیسی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، مطلب بظاہر ہم اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتیں بندے کو اینڈ تک سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا بات تھی۔ بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے جن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، ان کو جب آپ کرتے ہیں تو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کام کس لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر نہیں وہ ظلم کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ بیسیکلی بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ جو میرا حکم اس کی دماغ میں نہیں پڑتا، اس کو سمجھ نہیں آتا، کیا اس کے آگے وہ سر جھکاتا ہے کہ میرے خدا کا حکم ہے۔ اور حضرت ابراہیم اس انتہائی کڑے امتحان میں پاس ہوئے۔ اس واقعے کو ہم ذرا تفصیل سے، ذرا اچھے انداز سے پڑھیں گے، آگے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ، اس میں کئی باتیں ہیں، کئی پوائنٹس ہم نکالیں گے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں نکالتے ہیں، ہم اس رکوع کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کو ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی پھر ہم نے حضرت اسحاق دیے حضرت ابراہیم کو، پھر آگے ان کو اولاد دی، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نافرمان ہے، کوئی مومن ہے۔ یہودی یہ سارے وہی ہیں نا، حضرت بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد سے آگے بنی اسرائیل ہے نا، ان میں کچھ ٹھیک ہیں کچھ نہیں ٹھیک۔ تو یہاں پر جی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر جانا ہے تو وقت نہیں ہے مزید پڑھنے کا، ہمارا تقریباً نصف ہو چکا ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے باقی اس سے کنٹینیو کریں گے، اور حضرت ابراہیم والا اور اسماعیل والا واقعہ تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔